ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ لوگ خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے موسم ہے۔ ہمیں ان کو بھی اگر ہم ہیپیلی ایکسیپٹ کر لیں اور انجوائے کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب ہم تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ عورتوں کا جو دودھ ہے اس کا کاروبار کرنا یا عورت کا 4 شادیاں کرنا، اس کے بارے میں آپ کو شروع سے ہی ایک واقعہ سناؤں گی کہ امام ابو حنیفہ جو تھے، جن کے بارے میں آپ ہم سب پورے علماء دیوبند جانتے ہیں، بہت بڑے ائمہ تھے، اور سب سے پہلے جو امام تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو نام ہے، اصل میں بیسکلی ان کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ ان کا نام امام ابو حنیفہ نہیں ہے، حنیفہ ان کی کنیت ہے، حنیفہ ان کی بیٹی تھیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی اپنے نام کے آگے ان کی کنیت اپنی بیٹی کا نام کیسے لگایا، کیوں لگایا، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بات کروں گی، بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ 110% شیورلی کہ یہ بات آج سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی، سوائے اس کے کہ ان طالب علموں کے جنہوں نے کچھ ایسے مدرسے سے پڑھا ہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو امام ابو حنیفہ کی جو کنیت تھی وہ اصل میں ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے امام ابو حنیفہ نے اپنے ساتھ ان کا نام لگایا۔ وہ کیوں لگایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے ان سے یہ سوال کیا کہ امام صاحب بتائیں کہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو امام صاحب خاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ گھر آئے تو بالکل سوچ و بچار میں تھے، اور اس مسئلے میں کہ اس سائل کے مسئلے کو بتانا ہے، اور بتانا ہے کہ اس کا عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی۔ تو وہ اپنی سوچ بچار میں تھے۔ جب وہ گھر تشریف لائے تو بیٹی نے ان کو دیکھا اور بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان، آپ آج کسی سوچ و بچار میں، کسی مسئلے میں ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ایسا کیا مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ خاموش رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا بتاتے کہ وہ کیا مسئلہ ہے اور کیا سائل نے سوال کیا ہے۔ وہ خاموش رہے تو بیٹی نے بہت زیادہ ضد کی کہ ہو سکتا ہے شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور کیا کس سلسلے میں آپ اتنے سوچ و بچار میں ہیں۔ تو امام صاحب نے بتایا کہ آج ایک سائل آیا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں لیکن عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی۔ تو ان کی بیٹی نے ان کا کیا جواب دیا، اس جواب کو سنیے۔ یہ جواب اتنا بہترین ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ سوسائٹی میں ٹاک شوز چل رہے ہیں، ہر چینلز پہ یہ بات چل رہی ہے کہ ملک بینک اور عورتوں کا دودھ سیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، عورتیں اپنا دودھ دے سکتی ہیں، اس کو سیل کر سکتے ہیں، اس کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ تو یہ اس کے بارے میں کیا ریالٹی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فیکٹس اینڈ فگر ہے، اور کس چیز کے مطلب ریالٹی کیا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کا ثبوت کیا ہے اور کس طریقے سے ہے، اس کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس طرح کی بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اسلامک انفارمیشن ہے، اسلامک نیوز ہے، اور اسلامک جو ہے وہ وظائف وغیرہ آپ کو بتائی جاتے ہیں اس چینل پر۔ اس کے علاوہ آن لائن قرآن پڑھانے کا بھی بہت پراپر اور ایتھینٹک انتظام ہے، جس کے اوپر زوم کے اوپر آپ کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث اور فقہ جو بھی آپ کرنا چاہیں، شارٹ کورس کرنا چاہیں۔ آج کل ویکیشنز ہیں، بچوں کو شارٹ کورس کروا لیجئے، اپنی بچیوں کو کروا لیجئے، ان کو کم از کم چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، پاکی ہے ناپاکی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور بہت سارے اس طریقے کے جو مسائل ہیں، پیریڈز کے مسائل ہوتے ہیں اور بلوغت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ کروا سکتی ہیں بچیوں کو، تاکہ آگے ان کو لائف میں پرابلمز نہ ہوں اور وہ بہت ویل اویئر ہوں۔ ایسے تو آپ نے ان کو بڑے بڑے سے آئی فون، آئی پیڈ دے دیے ہیں، سوشل میڈیا ان کو بہت زیادہ یوز کرنا آتا ہے، لیکن کم از کم بحیثیت
پیرنٹس کے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی اور بیسک نالج ان کو ضرور دیں کہ وہ اپنی پاکی ناپاکی کا اور اپنے جائز اور ناجائز کا اور اپنے حرام اور حلال کا اور اپنی بیریئر اور اپنی لمٹس کا تو خیال کر سکیں. اور اگر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں، معلومات کرنی ہیں، تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم اپنا ای میل ایڈریس بھی آپ کو دے دیں گے. ڈسکرپشن میں آپ کو ای میل ایڈریس دیا جائے گا. آپ اس کے اوپر بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے ہے. کوئی وظیفہ پوچھنا ہو، کئی مسئلے کا حل پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور میل کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کو اس کا ضرور آنسر دیں گے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ امام ابو حنیفہ کی بیٹی نے کیا جواب دیا. تو امام ابو حنیفہ کی بیٹی نے جواب دیا کہ ابا جان، ایک عورت 4 شادیاں اس لیے نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ایک وقت میں مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے کیونکہ 4 ڈیفرنٹ باڈیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 4 ڈیفرنٹ عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس وہ جاتا ہے. لیکن اگر عورت کے پاس تو ایک ہی آرگن ہے جس کے اندر سے ڈیلیوری کا پروسیس ہوتا ہے. اگر 4 قسم کے مرد اس کے پاس آئیں گے اور جس جگہ پہ ڈیلیوری کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے وہ تو ایک ہی آرگن ہے، تو اسی کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی. تو کیسے جو بچہ ڈیلیور ہوگا، جو بچہ پروسیس ہوگا، تو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یقیناً آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں. تو امام ابو حنیفہ کی بیٹی نے جب یہ جواب دیا تو امام صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نام لگایا. اصل میں امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ ابو حنیفہ تھا، نعمان بن ثابت تھا. لیکن اس مسئلے کو اتنی وہ ذہین تھی، اتنی وہ فتین عورت تھی، اتنی زیادہ وہ ذہین سپر لیڈ کلاس جینیس جو لوگ تھے، ان میں سے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ تھی، جس کی وجہ سے امام صاحب نے اپنی بیٹی کا نام اپنے ساتھ لگایا. اور اس دن سے امام ابو حنیفہ کی کنیت ابو حنیفہ پڑ گئی اور ان کا اصل نام جو ہے وہ پیچھے ہو گیا اور امام ابو حنیفہ کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے. تو یہ تھی ان کی بیٹی جنہوں نے اس مسئلے کو بتایا. اسی طرح آج ہم آ جاتے ہیں کہ اگر یہ بچے اگر اسٹوریج ملک پئیں گے یا سیف ہوا ملک پئیں گے تو کیسے ہم ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دس چائلڈ از دس ویمن، تو یہ بچہ اس عورت کا ہے اور اس بچے نے اس عورت کا ملک پیا ہے، یہ اس کی رضائی ماں ہے، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ ہے اور اس کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی ہیں. تو اسی طریقے سے جب ایک عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی ڈیو ٹو آئیڈینٹیفیکیشن کے، تو اسی طرح جب سارے ملک ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو کیسے ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دس چائلڈ از دس مدر از دس چائلڈ، کہ یہ مدر اس کی ہے اور یہ چائلڈ اس کا ہے، تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اس لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس سے بچیے اور اس کو بالکل چھوڑ دیجئے. آپ اس معاملے میں نہیں پڑھیے کیونکہ رضاعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ اگر ایک قطرہ بھی بچے کے منہ میں دودھ چلا گیا تو وہ اس وقت سے اس کی رضائی ماں، اس کا شوہر، اس کا رضائی باپ اور اس کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے. ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، جیسے کہ سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ ایک ماں اور باپ کی اولاد ہوتے ہیں. اسی طرح دودھ کی بھی اتنی ہی حرمت ہے، اتنی ہی امپورٹنس ہے کہ دودھ پینے سے بھی وہی تمام احکام آ جائیں گے جو اصل جو ہے وہ بائیولوجیکلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک پیرنٹس کے ملنے سے، تو اسی طریقے سے جیسے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بچہ یا وہ بچی بھی اس بچے کے لیے حرام ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.